ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حاجی صاحب تھا۔ وہ بہت نیک اور درویش صفت انسان تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عارف تھا اور دوسرے کا نام شاہد۔ عارف بڑا بیٹا تھا اور شاہد چھوٹا۔ دونوں بچوں کی تربیت حاجی صاحب نے بہت محنت سے کی تھی، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عارف بہت ہوشیار، محنتی اور فرمانبردار تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کی بات مانتا اور ان کی خدمت کرتا۔ دوسری طرف شاہد بہت ضدی، خود سر اور لاپرواہ تھا۔ وہ اپنے والد کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتا اور اکثر ان کی نافرمانی کرتا۔ حاجی صاحب کو عارف سے بہت محبت تھی، لیکن شاہد کے رویے سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شاہد بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح نیک اور فرمانبردار بن جائے، لیکن شاہد کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ایک دن حاجی صاحب نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ میری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میری بات مانو اور اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ عارف، تم تو ہمیشہ میری بات مانتے ہو، لیکن شاہد، تمہیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ عارف نے کہا، ابا جان، اب کی ہر بات میرے لیے حکم ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گا۔ شاہد نے بے پرواہی سے جواب دیا، ابا جان، اب پریشان نہ ہوں۔ میں اپنی زندگی جی رہا ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے شاہد کی بے پرواہی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا، بیٹا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ شاہد نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہا، ابا جان، اب کی بدا کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اپنی زندگی خود جیوں گا۔ یہ کہہ کر شاہد وہاں سے چلا گیا۔ عارف نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا، ابا جان، اب پریشان نہ ہوں۔ شاہد کو وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ حاجی صاحب نے عارف کو دعا دی اور کہا، بیٹا، تمہاری زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ تمہارے لیے میری دعا ہے کہ تمہیں ہر مشکل میں اللہ کی مدد ملے۔ کچھ عرصے بعد حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد عارف اور شاہد کی زندگیوں میں بڑا فرق آ گیا۔ عارف نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا۔ وہ ہمیشہ نیک کام کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس کی زندگی میں سکون اور خوشیاں تھیں۔ دوسری طرف شاہد کی زندگی میں مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنے والد کی بدا کے اثرات محسوس کرنے لگا۔ اس کی تجارت ناکام ہو گئی، اس کے دوستوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تنہا رہ گیا۔ ہر طرف سے اس پر مصیبتیں آنے لگیں۔ ایک دن شاہد کو اپنے والد کی بدا یاد آئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ اس نے توبہ کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اسے معاف کر دے اور اس کی زندگی کو سنوار دے۔ شاہد نے اپنے بڑے بھائی عارف سے رابطہ کیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ عارف نے شاہد کو معاف کر دیا اور اسے سمجھایا کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کرے۔ شاہد نے عارف کی بات مان لی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش شروع کی۔ وہ نیک کام کرنے لگا، غریبوں کی مدد کرنے لگا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ سکون اور خوشیاں لوٹ آئیں۔ آخر کار شاہد نے محسوس کیا کہ اس کے والد کی بدا کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ والدین کی دعا اور بدا دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا اور اپنے والد کی روح کو خوش کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی دعا اور بدا دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی سے ہماری زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن توبہ اور اصلاح سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔